بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ ادارہ حاضہ کے صدر مدرس ذمہ دار مولانا محمد امین صاحب، اس پروگرام کے صدر محترم علماء کرام، حفاظ اعظام، آئے ہوئے مہمان اور عزیز بچوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جسے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بخاری شریف میں ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے ساتھ بھلائی اور خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سوجھ بوجھ عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا دین پسند ہے۔ قرآن کریم میں آپ نے پڑھا ہوگا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے، اور یہ فیصلہ بھی اللہ پاک کا پڑھا ہوگا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ کوئی شخص اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب اختیار کر لے تو وہ مذہب اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ نقصان اٹھانے والے لوگوں میں سے ہوگا۔ دین کی ابتدا اور آغاز حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے ہوئی، اسی لیے دین تمام نبیوں کے زمانے میں ایک رہا، دین میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، دین ایک رہا، احکامات آتے بھی رہے، منسوخ بھی ہوتے رہے اور تبدیل بھی ہوتے رہے۔ آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے وہ یہ ہے کہ ایک ہے ایمان اور ایک ہے اسلام، دونوں میں فرق ہے۔ ایمان ماننے کا نام ہے اور اسلام کرنے نہ کرنے کا نام۔ ایمان میں جتنی چیزیں ہیں ان چیزوں کو ماننا ایمان ہے، اس میں کرنے والا کوئی کام نہیں۔ جیسے اللہ ایک ہے، اس کو مانا جائے گا، دل سے اس پر یقین کیا جائے گا۔ انبیاء کرام علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، اس کو مانا جائے گا، اس میں کرنے والا کوئی کام نہیں۔ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں، تقدیر اللہ پاک کی بنائی ہوئی ہے، اچھی ہو یا بری ہو من جانب اللہ ہے، مرنا برحق ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اور اسی طرح جنت کا وجود، جہنم کا وجود، ان چیزوں کا ماننا ایمان کہلاتا ہے۔ یہ چیز حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے آج تک اور قیامت تک رہے گی، اور اسی کا نام ایمان ہے، اور بالفاظ دیگر اسے دین بھی کہتے۔ تو دین میں فی نفس ہی، ایمان میں فی نفس ہی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اور اس میں کمی زیادتی بھی نہیں ہوتی۔ ایمان میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ اس میں کمی زیادتی نہیں ہوتی۔ جتنی چیزوں کا ماننا ایمان ہے اس میں ایک چیز کا بھی آدمی انکار کر دے تو وہ مومن نہیں رہے گا۔
جیسے کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ میں جنت کو نہیں مانتا، اب اللہ کو مان رہا ہے، رسولوں کو مان رہا ہے، قرآن کریم کو مان رہا ہے، آخرت کو مان رہا ہے، اچھی بری تقدیر کو مان رہا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اس کو بھی مان رہا ہے، لیکن ایک چیز کو نہیں مان رہا ہے کہ جنت نہیں ہے، جنت کے وجود کا وہ منکر ہے، وہ مومن نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایمان میں کمی زیادتی نہیں ہوتی۔ اب ظاہر بات ہے جن چیزوں کو ماننا ایمان ہے ان کو مانیں گے تو ایمان والا کہلائیں گے، ایک چیز کا بھی انکار کر دیں گے تو ایمان والے نہیں کہلائیں گے۔ یہ چیز حضرت آدم کے زمانے سے لے کر قیامت تک اسی حالت میں رہے گی۔ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے کہ ایمانی کا ایمان جبرائیل، کہ میرا ایمان جبرائیل کے ایمان کی طرح ہے۔ مثال کے طور پر 10 چیزوں کو ماننا اور دل سے اس پر یقین کرنا ایمان ہے، تو جبریل بھی ان 10 چیزوں کو مانتے ہیں، میں بھی انہی 10 چیزوں کو مانتا ہوں۔ ایمان کے بعد جسے احکام کہتے ہیں، جسے احکام کہتے ہیں، تعلیمات کہتے ہیں، ہر نبی کے زمانے میں کم و بیش رہی، کم و بیش رہی۔ بعض انبیاء کرام علیہم السلام کے زمانے میں نماز صرف ایک تھی، کسی کے یہاں فجر کی نماز تھی، کسی کے یہاں ظہر کی نماز تھی، کسی کے یہاں عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، ایک نماز تھی۔ بنی اسرائیل میں 2 نمازیں تھیں۔ معراج کا وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا، جب ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ کی بارگاہ میں تحفہ پیش کیا تھا۔ وہ تحفہ تھا التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ میری تمام قولی عبادتیں جو زبان سے ہوتی، تمام بدنی عبادتیں جس میں پورا جسم شریک ہوتا ہے یا جسم کا کوئی اور ایک آدھ حصہ شریک ہوتا ہے، اور میری تمام مالی عبادتیں جو میں مال کے ذریعے کرتا ہوں، قولی عبادت، زبان سے کی جانے والی عبادت، بدن سے کی جانے والی عبادت، اور مال سے کی جانے والی عبادت، یہ تینوں عبادتیں اے اللہ صرف اور صرف تیرے لیے۔ اللہ کو اپنے بندوں سے کیا چاہیے؟ اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ سورہ اخلاص میں ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہ آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، ایسا بے نیاز ہے کہ پوری کائنات اس کی محتاج ہے۔ الصمد کا مطلب ایسا بے نیاز کہ پوری دنیا اس کی محتاج ہے۔ اللہ کو کیا چاہیے؟ کچھ نہیں چاہیے ہم سے، لیکن اپنی مخلوق کی طرف سے اللہ تعالیٰ کو عبادت پسند ہے، اور عبادت مختلف ہوتی ہے، قولی، بدنی اور مالی۔ اللہ کو عبادت پسند ہے۔ جب اللہ کو عبادت پسند ہے تو ہر طرح کی عبادت تحفے کے طور پر ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی۔ اور جب معراج میں ملاقات ہو گئی، واپس آنے لگے، تو اللہ پاک نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ کتنی نمازیں؟ آج تو جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی 50 کا لفظ سن کر کے تھوڑا سا ہل جاتے کہ 5 کتنی مشکل سے پڑھتے ہیں۔ جو نہیں پڑھتے ان کی بات جانے دو، جو پابندی سے پڑھتے ہیں وہ بھی 50 کا لفظ سن کر کے کانپ جاتے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازوں کا تحفہ لے کر کے آ رہے تھے. 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تحفہ پیش کیا تھا؟ تو حضور نے فرمایا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات. قصہ مختصر یہ کہ حضرت ابراہیم نے پوچھا اللہ پاک کی طرف سے کیا تحفہ ملا؟ تو ہمارے آقا نے جواب دیا 50 نمازوں کا تحفہ. حضرت ابراہیم خوش ہوئے، کوئی تبصرہ نہیں کیا کہ یہ 50 نماز زیادہ ہے یا کم ہے، کوئی تجزیہ نہیں کیا، کوئی تبصرہ نہیں کیا. 6 آسمان پر آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی پوچھا کیا تحفہ پیش کیا اور کیا تحفہ ملا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 نمازیں تحفے میں ملی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری امت پر 2 وقت کی نماز فرض تھی. کتنی وقت کی؟ 2 وقت کی نماز فرض تھی تو وہ پڑھتی نہیں تھی. آپ کی امت میری امت کے مقابلے میں کمزور ہے، 50 وقت کی نمازیں کیسے پڑھے گی؟ علماء نے پوری حدیث ہے، بہت لمبی، امام بخاری نے بخاری شریف میں ذکر کی ہے کہ 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی. حضرت ابراہیم نے سوال و جواب کیا، سنا کہ 50 نمازیں تحفے میں ملی، کچھ نہیں کہا. حضرت موسیٰ نے پوچھا کتنی نمازیں؟ کہا 50. کہا کہ 2 میری امت پر فرض تھی، وہ پڑھتی نہیں تھی. آپ کی امت 50 وقت کی نماز کیسے پڑھے گی؟ میری امت کے مقابلے میں آپ کی امت کمزور ہے، آپ جاؤ کم کرواؤ. حضرت ابراہیم نے تسلیم و رضا کا معاملہ اختیار کیا کہ کچھ نہیں کہا، اللہ پاک کی طرف سے جو ملا وہ قبول. لیکن حضرت موسیٰ نے کہا کہ 50 وقت کی نماز کیسے پڑھیں گے؟ علماء نے تشریح کی کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے خلیل بنایا ہے، خلیل اللہ. اور خلیل جو ہوتا ہے یہ وہ ہوتا ہے جس کے دل اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے، دل اندر سے خالی ہوتا ہے، اور سب سے نچلا حصہ جو ہوتا ہے اس کو خلت کہتے. جس کی محبت دل کی گہرائی میں ہو اس کو خلیل کہا جاتا ہے. اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا تھا، اس لیے دوستی کا حق ادا کیا، کوئی اعتراض نہیں. 50 تو 50 قبول. حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے. کلیم اللہ کے معنی بات کرنے والا، بولنے والا. کوہ طور پر اللہ سے ہم کلامی کی تھی، اللہ نے یہ شرف بخشا تھا، اس لیے وہ کلیم اللہ تھے. تو حضرت موسیٰ نے کلیم اللہ ہونے کا حق ادا کیا، ہمارے اوپر احسان کیا. اگر 50 رہ جاتی تو جتنا وقت ابھی ہم مسجد میں دیتے ہیں اتنا وقت گھر میں دیتے، باقی پورا وقت مسجد میں رہتا. ہم لوگ مسجد میں سب سے اخیر میں آتے ہیں اور مسجد سے سب سے پہلے نکلتے، سب سے اخیر میں آتے ہیں، سب سے پہلے نکلتے. لاسٹ کم فرسٹ گو. سب سے اخیر میں آتے ہیں، انتظار کرتے رہتے، گھڑی دیکھتے رہتے ہیں، اب ٹائم ہوگا تو جائیں گے. آتے نماز پڑھے، امام صاحب سلام پھیرے. جمعہ کی نماز میں دیکھنا جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں دعا ہوتی ہے، آدھے سے زیادہ مسجد خالی ہو جاتی. اگر 50 وقت کی نمازیں رہتی، 50 وقت کی، تو جتنا وقت ہم لوگ مسجد میں دیتے ہیں اتنا وقت گھر میں گزرتا اور باقی پورا 24 گھنٹہ مسجد میں گزرتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ میری امت پر 2 وقت کی نماز فرض تھی، آپ کی امت پر 50 وقت کی نماز کم کرواؤ.
حضور واپس گئے، اللہ پاک نے 10 نماز کم کر دی۔ حضرت موسیٰ پھر واپس کیے کہ آپ کم کرواؤ، گئے پھر 10 کم ہو گئی۔ تیسری مرتبہ پھر واپس کیا، پھر 10 کم ہو گئی۔ چوتھی مرتبہ پھر واپس کیا، پھر 10 کم ہو گئی۔ پانچویں مرتبہ پھر واپس کیا تو 5 کم ہوئی، 5 رہ گئی۔ اور جب حضرت موسیٰ کے پاس آئے تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ 5 بھی زیادہ ہے، 5 بھی زیادہ ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ اب مجھے اللہ پاک سے حیا آتی ہے، اللہ پاک سے حیا آتی ہے کہ اللہ نے تحفے کے طور پر جو عبادت مجھے دی میں اس کو واپس کر رہا ہوں۔ مجھے حیا آتی ہے۔ 5 رہ گئی۔ جب حضور نے یہ جواب دیا کہ مجھے اللہ پاک سے حیا آتی ہے، اللہ تو دانا و بینا ہے، سمیع و بصیر ہے، اللہ سب سن رہے تھے، کیا ہو رہا تھا دیکھ رہے تھے، سب کچھ جان رہے تھے۔ جب حضور نے یہ بات فرمائی کہ اب مجھے اللہ پاک سے حیا آتی ہے کہ جو چیز مجھے تحفے کے طور پر دی گئی تھی، جو عبادت تحفے کے طور پر دی گئی تھی، میں اسے واپس کر رہا ہوں۔ اللہ پاک نے سنا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر آپ کی امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی تو ہم اس کو 50 وقت کی نماز کا ثواب دیں گے۔ لا یبدل القول لدی، ہمارے یہاں بات بدلی نہیں جاتی۔ ہم نے 50 نمازیں دی تھی، آپ کی امت اگر 5 پڑھ لے گی تو 50 نمازوں کا ثواب دیں گے۔ اس واقعے سے مجھے بتانا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے کہا تھا میری امت پر 2 وقت کی نماز فرض تھی، بس کسی پر 1 وقت کی، کسی پر 2 وقت کی۔ ہم کو اللہ پاک نے کتنی نمازیں دی؟ 5 نمازیں دی۔ تو احکامات کم زیادہ رہے لیکن ایمان میں کمی زیادتی نہیں ہوئی۔ تو ایمان ماننے کا نام ہے اور اسلام کرنے کا نام ہے۔ جیسے نماز پڑھنی پڑتی ہے، ایک عمل ہے، کرنا پڑتا ہے، روزہ رکھنا پڑتا ہے، زکوٰۃ دینی پڑتی ہے، حج کرنا پڑتا ہے۔ اسلام کرنے کا نام ہے۔ جتنے احکامات ہیں یا تو اسے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ نہیں کرنے سے مراد یہ کہ اس سے رک جانا ہے، جیسے جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ اب اگر کوئی موقع آیا تو ہم اپنے مفادات کے لیے یا اپنے بچاؤ کے لیے جھوٹ نہیں بول سکتے، یہ نہیں کرنے والا کام ہے۔ تو کرنے والے کچھ کام ہیں، کچھ نہیں کرنے والے کام ہیں، ان کو کہتے ہیں اسلام۔ اور اللہ پاک نے اس امت کو جو مقام عطا کیا ہے پچھلی امتوں میں سے کسی کو وہ مقام نہیں دیا۔ علماء اس بات کو جانتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ اس امت پر اللہ پاک کے بے شمار انعامات ہیں، بے شمار انعامات۔ انہی انعامات میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ اللہ نے ہمیں عمر کم دی ہے۔ ایسے مرنا کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ اگر کسی 100 سال کا بوڑھا آدمی ہو، بستر سے اٹھ نہ سکتا ہو، کچھ کھا نہ سکتا ہو، بغیر سہارے کے بیٹھ نہ سکتا ہو، اس کو بھی اگر بولے کہ چلنے کا تو وہ بولے گا نہیں۔ مرنا کوئی پسند نہیں کرتا، لیکن اس دنیا میں رہنا مشقت ہے، اس دنیا میں رہنا مشقت ہے، اور یہ مشقت کی جگہ ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب نبی کو اور اپنے محبوب نبی کی امت کو اس دنیا میں کم رہنے کا موقع دیا۔ حضور نے فرمایا ہمارو امتی ما بین 60 و 70، میری امت کی اوسطاً عمر 60-70 سال، اور 70 سال ہو جانے کے بعد آدمی کا کیا حال ہوتا ہے یہ حاجی غلام رسول صاحب سے پوچھو۔ یہ اپنے وقت کے پہلوان ہیں، لیکن اب عمر ہو گئی ہے تو اب چلنا مشکل ہو گیا ہے۔
چلتے ہیں تو سنبھل کے چلتے، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو رہا ہے، یہ عمر کا تقاضا ہے۔ تو 70 سال کے بعد آدمی از کار رفتہ ہو جاتا، پھر کچھ کرنے کی ہمت حوصلہ نہیں رہتا۔ لیکن جانے کے لیے حاجی صاحب سے پوچھو، جاؤ گے حاجی صاحب؟ آدمی نہیں تیار ہوتا۔ لیکن اس دنیا میں رہنا مشقت ہے۔ اقبال نے کہا نا، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری۔ صبح سویرے اٹھنا مشکل کام ہے۔ نیند بہت اچھی لگتی ہے، نیند چھوڑ کر توڑ کر بستر سے اٹھ کر کے مسجد آنا بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ ایک آدھ 2 صف، 2.5 صف، 3 صف مسجدوں میں ہوتی ہے بس۔ تو یہ دنیا مشقت کی جگہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ پچھلی جو امتیں تھیں، بنی اسرائیل میں ایسے عابد و زاہد لوگ گزرے جنہوں نے 500 سال تک اللہ کی عبادت کی، اور ایسی عبادت کی کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ تو صحابہ کرام سوچنے لگے کہ انہوں نے اتنی عبادت کی تو ان کو ثواب کتنا ملا ہوگا۔ اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، انہوں نے 500 سال تک عبادت کی بغیر کسی نافرمانی کے، ہماری تو عمر ہی کل 60-70 سال ہے۔ 15 سال بچپنے کا نکال دو، 15 سال بچپنے کا نکال دو، اور 8 گھنٹے روزانہ سونے کا نکال دو۔ 24 گھنٹے میں سے 8 گھنٹہ سونے کا نکال دو، بچہ کتنا؟ 16 گھنٹہ بچا۔ 8 گھنٹہ کمانے کا نکال دو، بچا کتنا؟ 8 گھنٹے میں ہم کو کھانا بھی ہے، دنیا داری بھی نبھانا ہے، شادی میں بھی جانا ہے، میت میں بھی جانا ہے، بازار بھی جانا ہے خریدی کرنے کے لیے۔ آپ 3 گھنٹہ اس کے لیے نکال دو، بچا کتنا؟ اب آپ بتاؤ، 24 گھنٹے میں سے 20 گھنٹہ ہمارا دوسرے کاموں میں نکل گیا، بچا 4 گھنٹہ۔ اور ایمانداری کی بات یہ ہے کہ ہم جو وقت اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں، اگر اس کو کاؤنٹ کریں تو 2.25 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ مشکل سے بیٹھتا ہے۔ اب 60-70 سال کی زندگی میں علماء ایسا بتاتے ہیں کہ ہمارا کل وقت 2-2.5 سال اللہ کی عبادت میں گزرتا ہے، باقی سارا کھانے میں، کمانے میں، سونے میں، دوسرے کاموں میں گزر جاتا۔ تو صحابہ کرام کہنے لگے کہ جنہوں نے 500 سال تک اللہ کی عبادت کی ہے ان کو کتنا اجر و ثواب ملے گا، ہماری تو 60-70 سال کی زندگی میں 2-2.5 گھنٹہ عبادت میں، 2-2.5 سال عبادت میں گیا، تو ہم ان کی کیسے برابری کریں گے؟ تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کی دعا پر ہمیں پہلے تو شب قدر عطا کی کہ ایک رات کی عبادت 84 سال 4 ماہ سے زیادہ عبادت کے برابر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور اللہ نے 5 وقت کی نماز دی، اور ہر نماز پر 10 گنا ثواب، 5 نمازوں پر 50 نمازوں کا ثواب۔ پچھلی امتوں پر ایک روزہ فرض تھا عاشورہ محرم کا، اللہ نے ہم کو پورے رمضان کا روزہ دیا، اور پھر اجر و ثواب بے پناہ دیا نا۔ تربیت کے لائن سے ابھی جو نظام بتایا کہ گھر سے نکلتے ہیں تو سلام کر کے نکلتے، گھر جاتے ہیں تو سلام کرتے۔ میری والدہ کا معمول تھا، ہم لوگ اگر گھر میں آئے اور سلام نہیں کیے تو والدہ کہتی تھی کہ جب چور کسی کے یہاں جاتا ہے تو سلام نہیں کرتا، سلام کرے گا تو کام بڑھ جائے گا نا۔ وہ رات میں گھسا چھت کے ذریعے بولے السلام علیکم، تو سب تو اس کا استقبال کریں گے۔
تو میری والدہ کہتی تھی کہ چور جب گھر میں آتا ہے تو وہ سلام نہیں کرتا، باہر جاؤ سلام کر کے آؤ. اور سلامتی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے. ہم جو عند الملاقات ایک دوسرے کا آمنا سامنا ہوتا ہے سلام کرتے ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ بھی کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کو کہتے ہیں، لیکن سلام سے بہتر لفظ ہمارا سلام کے لیے جو لفظ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس سے اچھا کوئی لفظ نہیں ہے، کوئی جملہ نہیں ہے جو کوئی کسی کے لیے استعمال کرے. سلامتی کا مطلب جان مال دین ایمان عزت و آبرو سب کچھ محفوظ رہے، یہ سلامتی. اور پھر اللہ پاک کی طرف سے رحمت اور برکت. آپ نے دیکھا ہوگا بہت لوگ سلام کرتے ہیں، السلام علیکم بھی بولتے ہیں، دعا کرنا. اب جو آدمی سلام کیا یہ دعا ہے، جب یہ کہا وعلیکم السلام تو یہ بھی دعا ہے، مگر ساتھ میں کہتے دعا کرنا. ان کو یہی نہیں معلوم کہ ہم دعا دے رہے ہیں اور دعا لے رہے ہیں. تو تربیت کی لائن سے یہ چیزیں جو اس مدرسے میں دیکھنے میں آئی بہت پسند آئی. یہ نظام رائج ہونا چاہیے تمام مکتب میں. وہ شیخ سعدی نے کہا کہ خشت اول چو نہد معمار کج تا سریا می رود دیوار کج، کہ بچپن میں زمانے طالب علمی میں جو بات سکھا دی جاتی ہے وہ آخر تک باقی رہتی ہے. یہ گاؤنڈی مستری جب پہلی اینٹ رکھتا ہے نا دیوار کی تو اس کو ہلاتا ڈولاتا ہے، ہر طریقے سے اولمبا بنیا لگا کر کے ٹھیک کرتا ہے. پہلی اینٹ ہے، یہی اگر ٹیڑھی رہی پوری دیوار ٹیڑھی رہے گی. اس لیے پہلی اینٹ پہ بہت دھیان دیتے. تو بچپن میں جو سکھلا دیا جاتا ہے وہ گویا گھٹی میں ڈال دیا جاتا ہے، ساری زندگی یاد رہتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ کہ جب وہ پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے، راستے میں ڈاکوؤں نے لوٹا قافلے کو، ان کے پاس کچھ دکھا نہیں. تو ایک ڈاکو نے پوچھا کہ تیرے پاس کچھ ہے؟ تو وہ کہنے لگے ہاں بغل میں 40 اشرفی ہیں. وہ حیران ہو گیا، اس نے ٹو کر کے دیکھا تو تھا. وہ لے کے گیا بادشاہ اپنے سردار کے پاس، اور سردار سے بتایا کہ ایسا ایسا ہے. تو سردار نے پوچھا کیا ہے تیرے پاس؟ بولے میرے پاس 40 اشرفی ہیں. کہاں ہے؟ بولے بغل میں. نکلوائے، نکلی. تو سردار نے کہا کہ ہم تو لٹیرے ہیں، ڈاکو ہیں، ہم تو لوگوں کا مال چھین لیتے، دکھا کہ ہم نے چھینا، یہ تو ہم سے چھپا ہوا تھا، ہمیں معلوم نہیں تھا. تم نے بچا کیوں لیا؟ بچایا کیوں نہیں؟ بتا کیوں دیا؟ کہا کہ پوچھا گیا تو مجھے بتانا پڑا. میری والدہ نے مجھے یہ نصیحت کی ہے کہ بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا. پوچھا تو میں نے بتا دیا. اس ایک جملے کا ایسا اثر پڑا سردار کے اوپر کہ اس نے اپنی پوری ٹولی کے ساتھ توبہ کر لی. ماں کی تعلیم کا اثر تھا. وہ حدیث ہے نا العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، کہ بچپن میں سیکھا ہوا علم ایسا ہوتا ہے جیسے پتھر پر کھودا ہوا نقش، وہ مٹتا نہیں ہے. اسی طرح بچپن میں جو باتیں سکھا دی جائے، بتا دی جائے، وہ اسی طرح نقش ہو جاتی ہے کہ کبھی مٹتی نہیں ہے. مدرسوں میں تعلیم کے ساتھ تربیت کا نظام بھی ہونا چاہیے. اور الحمدللہ دیکھ کر کے خوشی ہوئی، سلام کرنے سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے. ہمارے آقا نے ہم کو فرمایا افشوا السلام بینکم تحاببتم، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، محبت پیدا ہوگی. جو آدمی سلام کرتا رہتا ہے لوگوں کو اس سے محبت ہو جاتی، تعلق ہو جاتا. اور پھر یہ کہ حضور نے یہ بھی فرمایا سلم علی من عرفت ومن لم تعرف، ہر ایک کو سلام کرو، جس کو پہچانتے ہو اس کو بھی، جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی.
سب کو سلام کرنا چاہیے۔ آج ایسا ہو گیا کہ ایک تو سلام نہیں کرتے، اور پھر جو سلام کرتا ہے وہ بھی منہ دیکھ کے سلام کرتا نا، جس کو پہچانتا اس کو سلام کرتا، اور جس کو نہیں پہچانتا اس کو نہیں سلام کرتا۔ حالانکہ ہر مسلمان کو ایک دوسرے کا سامنا ہونے پر سلام کرنا چاہیے۔ اب ہم لوگ کبھی چلتے چلتے راستے میں کسی کو سلام کر دیتے جس سے جان پہچان نہیں ہے، تو وہ بہت حیرت سے ایسے دیکھتا ہے، بہت حیرت سے دیکھتا ہے کہ یار سلام کر کے گئے۔ ہر ایک کو سلام کرنے کا، جس کو پہچانتے اس کو بھی، جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی۔ یہ زندگی بہت مختصر ہے۔ میں ان حفاظ کرام کو بہت بہت مبارکباد دوں گا۔ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ پاک جنت میں جگہ عطا فرمائے، یہ آنے کا مقصد ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے نصیب بنا دیا، ہر ایک کو رزق دینے کی ذمہ داری اللہ نے لی۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ روئے زمین پر بسنے والی تمام مخلوقات کو اللہ روزی دے گا، اللہ روزی دے گا، یہ اس کا فیصلہ ہے۔ ہر ایک کو دے گا، وہی دے گا، کم دے گا، زیادہ دے گا، اس کی حکمت و مصلحت۔ کوئی کسی کا نصیب و مقدر بناتا نہیں ہے۔ اگر بنانے کا اختیار اللہ پاک ماں باپ کو دے دیتے تو کسی کا بچہ غریب رہتا؟ کسی کا بچہ غریب نہیں رہتا۔ کوئی محتاج، فقیر، تنگ دست، بیمار، معذور نہیں ہوتا۔ ماں باپ اس کا نصیب ایسا بناتے کہ سب بادشاہ رہتے، سب بادشاہ۔ لیکن نصیب بنانا اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ نے جن لوگوں کو حفظ قرآن پاک کی دولت عطا کی، اللہ کا کرم ہے، اس کا انعام ہے۔ اب ان 5 بچوں نے اپنے بچپن میں یا عالم ارواح میں یہاں تک اللہ سے مانگا نہیں ہوگا کہ اللہ مجھے حافظ قرآن بنانا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ وقت آیا، اللہ نے حالات بنا دیے، اور یہ بچے ناظرہ پڑھے، اور اس کے بعد مسجد باغ فردوس میں حفظ قرآن پاک مکمل کر رہے ہیں۔ کل میں اور حافظ حبیب میاں جی ساتھ میں تھے۔ ایک بچہ آیا، سلام کیا، میں نے نام پوچھا، اور نام پوچھنے کے بعد میں اس سے پوچھا کہ اسکول جاتا ہے؟ بولے ہاں۔ پڑھتا ہے؟ بولے ہاں۔ تو میں نے کہا پڑھ کر کے تو ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، پروفیسر بنے گا، عالم بنے گا، حافظ بنے گا، کیا بنے گا؟ 4 سال کا بچہ تھا۔ مطلب کیا بنے گا؟ بولے مؤذن بنوں گا۔ میں بھی حیران ہو گیا۔ حافظ صاحب نے اس کو 50 روپیہ انعام میں دیا۔ 4 سال کا بچہ ہے، ظاہر بات ہے اس سے میں جو پوچھا تھا اگر جواب دینا تھا تو اسی میں سے جواب دیتا، بھائی ڈاکٹر بنوں گا، نہیں تو مولانا بنوں گا، حافظ بنوں گا۔ جو نہیں پوچھا تھا وہ بتایا، بولے مؤذن بنوں گا۔ حیرت ہوئی ہم لوگ کو کہ بچپن سے اس کو یہ شوق ہے، بچپن سے۔ پھر بتانے والوں نے بعد میں بتایا کہ اذان سے پہلے مسجد پہنچ جاتا ہے اور مؤذن صاحب کے پاس کھڑا رہتا ہے۔ مؤذن صاحب اذان دیتے، یہ کھڑا ہو کر کے سنتا ہے۔ اس کا ایک ٹارگٹ ہے، اس نے ابھی سے یہ طے کر لیا کہ مجھ کو کیا بننا ہے؟ مؤذن بننا ہے۔ لیکن بہت کم بچے ایسے ہوں گے کہ 4 سال میں ان کا فیصلہ ہو کہ مجھ کو حافظ بننا ہے، یا مجھ کو عالم بننا ہے، یا مجھ کو ڈاکٹر بننا ہے۔ کوئی ٹارگٹ نہیں ہوتا، کوئی پروگرام نہیں ہوتا، بس اللہ کا فیصلہ ہے۔ ان بچوں کو اللہ نے حافظ قرآن بنایا، اور حافظ قرآن کے متعلق آتا ہے کل قیامت کے دن اللہ پاک ان سے کہیں گے کہ میں نے تمہیں حافظ بنایا ہی اس لیے تھا کہ تمہیں جنت میں جگہ دینا ہے۔ حافظ بنایا ہی اس لیے تھا۔ اور پھر ان کو یہ اعزاز اللہ پاک عطا کریں گے کہ یہ 10 لوگوں کو سفارش کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں گے۔ آج تو ایسا ہے کہ اگر کچھ ہو گیا اور پولیس کسی کو لے جا کے پولیس اسٹیشن میں بیٹھا لی، اور آفیسر بھی ایسا ہو جیسا بھی اپنے ڈی وائی ایس پی ہے،
تو پھر کسی کی ہمت نہیں ہوتی وہاں جا کر کے کہ صاحب چھوڑ دو. اور اگر کوئی جا کر کے بولے اور اس کی بات رکھ لی جائے تو اس کا کالر ٹائٹ ہو جاتا نا. بولے ڈی وائی ایس پی صاحب میری بات سنت ہیں. کل قیامت کے دن جب اللہ پاک اتنے غضبناک ہوں گے کہ اس سے پہلے بھی کبھی اتنے غضبناک نہیں ہوئے، اس کے بعد بھی کبھی اتنے غضبناک نہیں ہوں گے. ایسے موقع پر جب لوگ نفسی نفسی میں مبتلا ہوں گے، جن کی دنیا میں جان پہچان اور رشتہ داری ہوگی، آخرت میں ان کو دیکھ کر لوگ دور دور رہیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، سب رشتہ دار ایک دوسرے سے بھاگیں گے، اور ڈر کیا ہوگا کہ کہیں یہ نیکی نہ مانگے. اتنی محتاجگی اور ایسی ضرورت کا دن ہوگا کہ انبیاء کرام بھی نفسی نفسی میں مبتلا ہوں گے کہ میرا کیا ہوگا. ایسے وقت میں حافظ قرآن کو یہ اعزاز ہوگا، وہ ایسے دیکھے گا، بولے یہ میرے والد ہیں ان کو جنت میں، وہ میرے ماموں ہیں ان کو جنت میں، وہ میری نانی ہے، وہ دادی ہے. 10 لوگ کو ایسے جنت میں لے کر کے جائے. کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے کہ خود بھی جنت میں جائیں گے، اپنے ساتھ 10 لوگوں کو لے کر کے جائیں گے. معمولی بات نہیں ہے. اس کی قدر تو کل معلوم پڑے گی میدان محشر میں، جب آدمی گرمی کی شدت سے اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا. اس وقت اس کو کسی کو یہ اعزاز ملے گا کہ وہ 10 لوگوں کی سفارش کرے اور جنت میں لے کر کے جائے. آج چاہے حافظوں کی قدر نہ ہو، لیکن کل قیامت کے دن ان کا سکہ چلے گا. ڈاکٹر کا، پروفیسر کا، انجینئر کا کچھ نہیں، کوئی پوچھے گا بھی نہیں. لیکن حافظ خود بھی جنت میں جائے گا اور اپنے سفارش پر 10 لوگوں کو جنت میں لے کر کے جائے گا. اس لیے یا تو خود حافظ بنو، کہتے ہیں نا بل ہو تو اپنا، بل ہو تو اپنا، کسی کی محتاجگی نہیں، خود حافظ بنو. اور اگر خود حفظ نہیں کر سکے، اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، بچیوں کو حافظ بناؤ. نہیں تو اپنے پوتے پوتے نواسی نواسیوں کو حافظ بناؤ، بچوں کے بچوں کو حافظ بناؤ. اور اگر ایسا بھی نہیں ہے تو پھر دیکھو پاس پڑوس میں کوئی شریف بچہ، کوئی غریب بچہ، مدرسے میں اس کو داخل کراؤ، اس کا خرچہ اٹھاؤ، سال میں 2-5 جوڑے کپڑے بنا دو، اس کے مدرسے کی خوراکی فیس دے دو، مدرسے کی فیس بھر دو، اسی کے ساتھ اس کو ہفتے یا مہینے کا کچھ خرچہ دو. 3 سال میں، 4 سال میں، 2 سال میں بچہ حافظ بن جائے گا. یعنی سمجھ لو کہ 1 لاکھ روپیہ آپ خرچ کرو گے، ایک بچہ حافظ بن جائے گا. اور یہ 1 لاکھ روپیہ آپ کو ایک دن میں نہیں خرچہ کرنا ہے، 2 3 4 سال میں خرچ کرنا ہے. ایک حافظ کے 4 سال 3 سال کا خرچ آپ اٹھاؤ، اسے حافظ بناؤ. وہ حافظ بن گیا، کل جب جنت میں جانے لگے گا تو وہ سوچے گا کہ میں کس کی وجہ سے جنت میں جا رہا، مجھے انہوں نے حافظ بنایا تھا. وہ ان کو ساتھ میں لے کے جائے گا. 1 لاکھ روپیے میں جنت. ابھی اپنے اگر ایک بینر لگا دیں روڈ پر، کون ہے جو 1 لاکھ روپیے میں جنت خریدے گا؟ ایک 12-25 کا ٹکڑا نہیں ملتا. 12-25 کا ٹکڑا 1 لاکھ میں نہیں ملتا. جنت ملے گی 1 لاکھ روپیے میں. ایک حافظ کے حافظ بننے کا پورا خرچ اٹھاؤ، اور وہ بھی 3-4 سال میں. ابھی مولانا امین صاحب نے کہا یہ کھلا ہوا ہے، سردی گرمی بارش، بچے آتے ہیں، پانی جمع ہو تو پانی اسے کاچتے ہیں، اور
جگہ خشک کرتے ہیں، پھر بیٹھ کے یہاں پڑھتے ہیں۔ یہاں بچے حفظ کرتے، اس جگہ کو مکمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، ہم خرما و ہم ثواب کہ مسجد بنانے کا ثواب بھی مل جائے گا، اور جو بچے یہاں پڑھ رہے ہیں ان کے لیے ماحول بھی اچھا ہو جائے گا۔ اس ادارے میں اپنا تعاون دیجیے، جو بچے حفظ کرتے ہیں ان کا خرچ اٹھائیے۔ آج جو تعلیم و تربیت ان کو ملے گی یہاں بھی آپ کو نفع دے گی، اور کل قیامت میں بھی انشاءاللہ آپ کو کام آئے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔